جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آفیشیلی ورلڈ T20 2026 سے باہر ہو گئی ہے. تو اب ظاہری بات ہے جب وہ آفیشیلی باہر ہو گئے ہیں, آئی سی سی نے اناؤنس کر دیا ہے, ان کی جگہ کے اوپر اسکاٹ لینڈ آئے گا, سب کو پتہ چل گیا ہے. تو اب لوگ جو ہیں وہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گئے ہیں, کھاتے ماتے کھل گئے ہیں کہ اب کیا نقصان ہوگا. کوئی کہہ رہا ہے 250 کروڑ کا نقصان ہوگا, کوئی کچھ اور فگر بتا رہا ہے. ڈیفینیٹلی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو نقصان تو ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی سی سی کے رولز کے مطابق اگر آئی سی سی اپنے رولز پر ٹکا رہا تو ان کی جو آئی سی سی سے ریونیو سٹریم جاتی ہے اس کو تو میرا خیال ہے کہ ڈیز نہیں لگے گی. آئی سی سی ان کو ٹیکنیکلی پینلائز نہیں کر سکتا, دو کہ کرنا چاہے تو کر بھی دے. لیکن یہاں پر مدعا یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے منع کیا تھا نا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو, ورنہ امین الاسلام صاحب نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوئی کھاتا ماتا بن جائے. لیکن اب چونکہ گورنمنٹ انوالو ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے آئی سی سی شاید پینلائز نہ کرے وہ سینٹرل ریونیو پول سے جو وہ ہر سال بنگلہ دیش کو دیتا ہے, کوئی اراؤنڈ میرا خیال ہے کوئی 30 ملین کے قریب ڈالرز. لیکن براڈ کاسٹرز کا نقصان ہوگا, جیسے ٹی سپورٹس کا کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا, ان کا بھی تقریباً کوئی 25-30 ملین کا ڈالرز کا کوئی نقصان ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے. ایڈورٹائزرز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 100 کروڑ, یہ تقریباً آپ کر لیں یہ بنے گا کوئی 10 ملین ڈالرز کا, آپ موٹا موٹا 10-12 ملین ڈالرز کا ایڈورٹائزرز کو بھی نقصان پہنچا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے بھی ڈیفینیٹلی وہ چونکہ ٹی سپورٹس نے لینا تو جیو اسٹار سے ہی تھا, تو جیو اسٹار کو بھی ڈیفینیٹلی اب چونکہ بنگلہ دیش میں وہ نئی براڈ کاسٹ والا معاملہ بنے گا خاص, تو ان کو بھی جسے کہتے ہیں نقصان ہوگا. اصل میں بنگلہ دیش کی ٹیم کے نہ جانے سے نا وہ نقصان ہوئے ہیں یہ سارے. لیکن اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے نا کہ ٹی سپورٹ تھرو آؤٹ سارا ورلڈ کپ ہی اب کیا نہیں دکھائے گا بنگلہ دیش کے اندر, کیونکہ ایسی کوئی خبر آئی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے ورلڈ T20 کی جو ٹیلی کاسٹ ہے, جو لائیو میچز دکھانے کا معاملہ ہے, اس کے اوپر کوئی پابندی لگائی ہو. اگر تو اس کے اوپر پابندی لگائی ہے پھر مطلب یا لگا دی جاتی ہے تو پھر تو بالکل ہی بسڑ ہو جائے گا نا, پھر تو ریونیو آپ سمجھے زیرو پر چلا گیا. ہاں یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش وہ دکھائی جاتی ہے پوری کی پوری ورلڈ T20 کے میچز, اور اس میں پھر بنگلہ دیش کا جو کرکٹ فین ہے وہ دوسرے میچز دیکھے تو آئی بالز آ جائیں گے, تو پھر وہ ٹی سپورٹس کو تھوڑا بہت جیسے کہتے ہیں فائدہ ہو جائے گا. لیکن چونکہ بنگلہ دیش کی ٹیم ہوتی تو پھر ڈیفینیٹلی ہوم ٹیم, اس کے میچز, پھر اس میں پھر آپ سارے میچز دکھاتے, اس میں آپ کے ایڈ شیئرز لگتے ہیں اینڈ آل دیٹ, تو وہ ریونیو کی سٹریم بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن نقصان ہوگا بنگلہ دیش کو. $3 لاکھ پارٹیسپیشن فی وہ نہیں ملے گی. ورلڈ T20 سے وہ باہر ہو گیا تو یہ $3 لاکھ کے پھر ہر میچ گروپ سٹیج کا سپر 8 کا جو بھی ٹیم جیتتی ہے اس کو ایک ایڈیشنل بونس ملتا ہے کوئی 31,000 پلس اماؤنٹ کا ہر میچ. بنگلہ دیش کی وہ ون 2-3 ون بھی ہوں تو $1,00,000 تو یہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے بنگلہ دیش کا. آپ یہ سمجھیں کہ وہ $1,00,000 بھی گیا تو 4 لاکھ کا $4 لاکھ کا تو سیدھا سیدھا نقصان ہے بنگلہ دیش کو, اور یہ ایک اچھی خاصی رقم بنتی ہے. اب اوور آل ان کا کیا بنتا ہے ایز پر بی سی بی, ان کے 2027 تک فائنینشیل جو معاملات ہیں وہ تو سیٹلڈ ہیں. ٹھیک ہے, اب جب بنگلہ دیش کی نئی گورنمنٹ آئے گی, ان کے فیبرری میں الیکشنز ہیں, وہ گورنمنٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ پھر اب بعد کی بات ہے, وہ انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو کیسے لے کر چلتے ہیں. لیکن سنا یہی ہے کہ بنگلہ دیش کی نیکسٹ جو گورنمنٹ بننے والی ہے جس کے زیادہ اسٹرانگ چانسز ہیں الیکشنز جیتنے کے, وہ بھی انڈیا کی طرف کوئی خاص جھکاؤ نہیں رکھتی. ان کو بھی جسے کہتے ہیں انڈین اسٹیٹ کے ساتھ یا انڈین پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ مسئلہ ہے. تو یہ بنگلہ دیش کا نقصان نہ صرف T20 تک محدود نہیں رہے گا, یہ موسٹ پروبیبلی ان کا آگے بھی یہ نقصان جو ہے وہ کیری فارورڈ ہوگا. وہ بائیلیٹرل سیریز بھی اب ڈیفینیٹلی کینسل ہو جائے گی جو کہ اس سال میں کھیلی جانی تھی اگست میں بٹوین انڈیا اینڈ بنگلہ دیش, وہ بھی گئی, تو اس سے بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا مالی نقصان. تو جھٹکے تو لگیں گے فائنینشیل, اب دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو بھی لگیں گے, بنگلہ دیش کے پلیئرز کو بھی لگیں گے. کوئی کمپنسیشن ان کو نہیں ملے گی, یہ تو بی سی بی نے پہلے ہی بتا دیا تھا. تو یہ بنگلہ دیش کے پلیئرز کا نا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے. اسی وجہ سے تو وہ بیچارے اپنا نام نہیں ظاہر کر رہے, لیکن مختلف کیا کہتے ہیں میڈیا آؤٹلیٹس کو وہ اپنے دل کی باتیں بتا رہے ہیں کہ یار ہم سے تو کسی سے پوچھا ہی نہیں گیا. ایون کہ وہ جو اسپورٹس ایڈوائزر آصف نظرول ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی دے سیڈ کہ کچھ بنگلہ دیش کے پلیئرز انہوں نے یہ بتایا ہے, دو کہ ان کا نام نہیں سامنے آیا. ظاہری بات اگر ان کا نام سامنے آ جائے تو پھر وہ ان کے لیے اور مسائل کھڑے ہو جائیں. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہمیں تو صرف انفارم کر دیا گیا تھا کہ ہم یہ ڈیسیژن ہے ہمارا, تو اب آپ دیکھ لو
ہم سے نہیں پوچھا گیا، نہ ہم سے مشورہ کیا گیا ہے کسی بھی چیز کے اوپر، ہمیں صرف بتایا گیا ہے. تو الٹیمیٹلی بنگلہ دیش کے پلیئرز کا بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے، کیونکہ بورڈ اگر فائنینسز نہیں کمائے گا تو بورڈ پلیئرز کو کہاں سے پے کرے گا. تو اٹس ناٹ این آئیڈیل سچویشن فار بنگلہ دیش کرکٹ ایٹ دا مومنٹ. آئی ریئلی ہوپ کہ فیوچر میں ان کے لیے چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن دا نیئر فیوچر ابھی وہ ہوتی بھی نظر آ نہیں رہی. جو فائنینشیل ماڈل اس ٹائم کرکٹ میں چل رہا ہے نا، اس کے اگر میں کانٹیکس میں دیکھوں، بنگلہ دیش کا آپ کہہ لیں کہ بچت اسی میں ہے کہ اگر آئی سی سی کا جو ریونیو پول ہے اس میں سے جو اسے ہر سال حصہ ملتا ہے وہ ملتا رہے، پھر تو کوئی گیم بچ جائے گی. لیکن اگر آئی سی سی نے بھی کوئی کٹوتی لگا دی نا، کوئی ڈز لگا دی، پھر بنگلہ دیش کے لیے مسائل زیادہ بڑے ہوں گے، زیادہ بھینکر ہوں گے. اس ویڈیو میں اتنے، اپنا بہت خیال رکھنا. پیس آؤٹ.